ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے مہمان مکرم جو کہ تشریف لا چکے ہیں اور اسٹیج پر اس وقت جلوہ افروز ہیں، اور آپ کو اس پروگرام کی تکمیل کے بعد ایک اور سفر کرنا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارا پروگرام جو پہلے سے مختصر تھا ہم نے مزید اس میں اختصار کیا ہے۔ لہذا پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جامعہ حاضہ کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت اور قیادت میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور حضرت اقدس مولانا محمد یامین صاحب کی زیر نگرانی اور جامعہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام کے زیر انتظام اس پروگرام کو سجایا اور سنوارا گیا اور یہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور پھر عرض کر دوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں خانوادہ عثمان کے چشم و چراغ اور نواسہ شیخ الاسلام حضرت اقدس سید مفتی محمد عفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامع مسجد امروہہ، صدر جمعیت علماء اتر پردیش جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں اور آخری حدیث کا درس دیں گے، چند ہی ساعتوں میں ہمارے سامنے روبرو اور جلوہ افروز اپنی مسند پر ہونے والے ہیں، اور ہم سب ان کے درس حدیث سے استفادہ کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں حضرت والا کو دعوت دوں، اس سے پہلے جیسا کہ حق بھی بنتا ہے اور روایت رہی ہے کہ باری تعالیٰ کی تعریف اور توصیف اور حمد و ثنا کے بعد اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش نہ کیا جائے تو خدا کی حمد و ثنا بھی ادھوری اور ناقص رہتی ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات نے کتنے مقامات پر قرآن مقدس میں اور کلموں میں اور اذانوں میں اپنے محبوب کا تذکرہ اور ذکر خیر اپنے تذکرے اور ذکر خیر کے ساتھ کیا ہے، تو بڑی ناسپاسی ہوگی اور یہ حق تلفی ہوگی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد آپ کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش نہ کیا جائے۔ لہذا میں اسی اہم کام کے لیے یعنی نذرانہ عقیدت کو بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے جامعہ حاضہ کے نوجوان استاد حفظ جناب قاری فراست علی صاحب کو دعوت دوں گا کہ حضرت قاری صاحب تشریف لائیں اور اپنی سریلی آواز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کر کے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب قاری فراست علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی، وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی، وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی، بس وہی زندگی زندگی ہو گئی، بس وہی زندگی زندگی ہو گئی۔ تھا اندھیروں میں ڈوبا ہوا یہ جہاں، تھا اندھیروں میں ڈوبا ہوا یہ جہاں، تھا
مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی اونٹنی بکریاں دودھ سے بھر گئی اونٹنی بکریاں دودھ سے بھر گئی اونٹنی بکریاں دودھ سے بھر گئی ساری کھیتی ہری اور بھری ہو گئی ساری کھیتی ہری اور بھری ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی رب سے جو کچھ بھی مانگا انہیں مل گیا رب سے جو کچھ بھی مانگا انہیں مل گیا رب سے جو کچھ بھی مانگا انہیں مل گیا جیسے جو بات چاہی وہی ہو گئی جیسے جو بات چاہی وہی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی کامیابی نبی کے طریقوں میں ہے کامیابی نبی کے طریقوں میں ہے کامیابی نبی کے طریقوں میں ہے ان کو چھوڑا تو حالت بری ہو گئی ان کو چھوڑا تو حالت بری ہو گئی وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی بس وہی زندگی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی عرش اعظم جو پہنچے وہ معراج میں عرش اعظم جو پہنچے وہ معراج میں عرش اعظم جو پہنچے وہ معراج میں عرش اعظم کی معراج بھی ہو گئی عرش اعظم کی معراج بھی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی اس طرف حوض کوثر کو جوش آ گیا اس طرف حوض کوثر کو جوش آ گیا اس طرف آ کے جنت کھڑی ہو گئی اس طرف آ کے جنت کھڑی ہو گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی مصطفیٰ